الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ سورہ انعام کی 50 آیتیں ہو چکی ہیں، یہ آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے، ان کو نصیحت فرما دیجیے، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جنہیں ڈر ہے اس چیز کا کہ قیامت کے دن انہیں اپنے رب العالمین کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خاص نصیحت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو ڈرائیں، لیکن یہاں خاص طبقے کے بارے میں فرمایا ان کو آپ ڈرائیے۔ اس لیے پہلے یہ آیت آئی کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے تھے، اس کو فرمائشی معجزہ کہتے ہیں۔ وہ کام کر لیجئے تب مانیں گے، یہ کام کر لیجئے تب مانیں گے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہماری غربت کو دور کر لیجئے، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے تاکہ خوب دولت مل جائے۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا۔ کبھی کچھ کہتے تھے کہ فلاں واقعہ بتا دیجئے، فلاں چیز کے بارے میں اطلاع کر دیجئے ہم کو۔ کبھی کہتے تھے کہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے پھر آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو ان کا جواب آ گیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان خزانوں کا مالک نہیں ہوں کہ میں تمہاری غربت دور کر لوں اور ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں۔ رزق کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں، آ جاؤ لوگوں، میں خزانے تقسیم کر لوں گا اور تمہاری جھولیاں بھر لوں گا؟ میں نے یہ دعویٰ کب کیا؟ ولا عالم الغیب، آپ مجھے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں، فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کب دعویٰ کیا کہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں، بغیر وحی کے میں کچھ نہیں بتا سکتا؟ تو میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا اور آپ مجھ سے ایسی چیزیں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں؟ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ کیسا نبی بھیجا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو پانی بھی پیتے ہیں، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ولا اقول لکم انی ملک، میرا یہ بھی دعویٰ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں تو انسان ہوں، مجھے تو ضرورت ہے کھانا کھانے کی، پینے کی، مجھے تو گھر کی ضرورت ہے، مجھے اہل عیال کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ کب دعوے کیے جو آپ مجھ سے اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں؟
پھر فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ فرما دیجئے ان سے کہ اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، افلا تتفکرون، آپ اس میں غور کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جو لوگ بینا ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ انسان ہی تھے، پھر یہ بھی ان کو معلوم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی مانتے تھے کہ وہ نبی ہیں، وہ فرشتے تو تھے نہیں، باقاعدہ ان کے اولاد تھے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اسے فرمایا فلا تتفکرون، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ چھوڑ دیجئے ان کو، یہ مانے نہ مانے چھوڑ دیجئے، البتہ آپ اپنا خاص واز وہ لوگ ہیں ان کو سنا لیجئے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے الذین یخافون، ان لوگوں کو جنہیں ڈر ہے، خوف ہے، میدان محشر کا خوف ہے، پولیس رات کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، آخرت کا یقین ہے ان لوگوں کے دلوں میں، اور اس چیز کا یقین ہے یحشروا الی ربہم، کہ ان کو جمع کیا جائے گا اپنے رب کے پاس، یعنی سب لوگ آ جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا، وہاں انہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، آپ ان کو نصیحت کیجیے، ان کو نفع پہنچے گا آپ کی نصیحت سے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور ان لوگوں کو یہ بھی خیال ہے، یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یہ بھی ان کو یقین ہے۔ لعلہم یتقون، اس بات سے وہ اور زیادہ متقی بن جائیں گے۔ اس میں رد ہے یہود و نصارہ کا خاص طور سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم تو بخشائے ہیں، ہم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عقیدہ جیسا ہمارا ہو، اعمال جیسے ہمارے ہوں، ہمارے بڑے تو ہم کو بخشوا دیں گے۔ جس طرح سے کہیں بیٹا پھنس جاتا ہے تو باپ اس کو چھڑانے کے لیے آ جاتا ہے، چاہے بیٹے نے کیسا ہی جرم کیا ہو، تو اس طرح سے ہم چاہے کچھ بھی زندگی گزاریں، ہمارے آبا و اجداد تو آئیں گے اور ہم کو نکال لیں گے دوزخ سے، بچا لیں گے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی روایتیں گھڑ رکھی تھیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی تھی، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بیٹو میں تمہارے کام آ جاؤں گا اور میں تم کو چھڑا لوں گا دوزخ سے، اس لیے انہوں نے کہا بس حضرت نے تو فرما دیا ہے، اس طرح کی روایتیں گھڑ رکھی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، جب جانا ہی نہیں دوزخ میں تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ اب ہم احکامات پر عمل کریں گے، مسلمان بن جائیں گے، پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا، پھر زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، پھر پاکیزہ بھی رہنا پڑے گا، اور پھر حلال حرام کی بحثیں ہیں اور اتنی پابندیاں ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جنت میں ہی تو جانا ہے، وہ تو ہم ویسے ہی جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے تو چھڑا لیں گے ہمارے آبا و اجداد۔ اور کبھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، گویا اس کے خاص خصوصی لوگ ہیں۔ ان پر زد اس میں فرمائی کہ ان لوگوں کا یقین ہے کہ ہم کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جو بھی کر لیں گے ہم تو بخشائے ہیں۔ کبھی کہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی، اگر بالفرض جانا ہی پڑے تو چند دنوں کے بعد وہاں چھوڑ دیے جائیں گے۔ جس آدمی کے ذہن میں ایسا ہو تو کیا وہ اپنی زندگی سنوارے گا؟ اس کو تقوی اور پرہیزگاری کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دل میں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ مجھے پکڑ ہوگی، حساب دینا ہے، وہی تو ڈرے گا۔ اگر کسی نے کسی بیٹے کو کہہ دیا ہوگا کہ بیٹے تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مارکس کارڈ خود ہی گھر پہنچ جائیں گے، آپ کو فرسٹ ڈویژن رکھ دیا جائے گا، وہ رات بھر کیوں پڑھے؟ وہ کہے کہ پاس ہی تو ہونا ہے اور مارکس کارڈ تو مل ہی جائے گا بغیر امتحان دیے ہوئے۔ تو جس کے ذہن میں یہ ہو وہ کیا امتحان دے گا، اور وہ کیا محنت کرے گا؟ اس طرح سے ان کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، بتا دیجئے ان کو جنہیں یہ یقین ہے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی ولی کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، شفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو۔ شفیع عربی لفظ ہے، یہ نکلا ہے شفعن سے۔ کس سے؟ شفعن کے معنی جوڑ آتے ہیں، جیسے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، وتر طاق کو کہتے ہیں، شفع اور شفع یہ جوڑ کو کہتے ہیں۔ گویا کہ مجرم اکیلا پھنسا ہوا تھا، ادھر سے ایک اور شخص آ گیا، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، اس کا شفیع بن گیا۔ کیا بن گیا؟ شفیع بن گیا اس کا۔ تو اب یہ دو ہو گئے، ابھی تک تو اکیلا تھا، اب اس نے اپنی وجاہت سے یا جس چیز سے بھی اس کو چھڑا لیا وہاں سے،
تو اس کو کہتے ہیں یہ شفیع بن گیا، اس کا یہ سفارشی بن گیا. ابھی تک تو اکیلا تھا، اب یہ شخص مل گیا اور دونوں مل کر جو ہے اب دو ہو گئے، ابھی تو ایک تھا، اس کو چھڑا کے لائے. اس لیے فرمایا کہ کوئی ولی بھی نہیں ہوگا، کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے فرمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ جگہ جگہ کیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سب سے زیادہ مخاطب تھے اس زمانے میں کفار کے بعد، کیونکہ ان پر تو تمام لوگوں کو ناز تھا. ناز اس چیز کا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ اہل علم ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اس لیے کفار بھی ان کا احترام کرتے تھے. مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی تھی، اس لیے بڑے بڑے ساہوکار یہ تھے. مدینہ طیبہ کے اندر بھی یہ لوگ رہتے تھے یہود، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہیں، مال کے اعتبار سے بھی وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے غریب صحابہ جو ہے ان سے قرضے بھی لیتے تھے، حتیٰ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا یہود سے. تو اس طرح سے مالی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑے تھے، اور ادھر سے علمی اشخاص مانے جاتے تھے، ان کا خاندان علمی خاندان مانا جاتا تھا. تو یہ فضیلت بھی ان کو حاصل تھی، یہ فضیلت بھی ان کو حاصل تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کو خطاب فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کر لو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میرے احسانات کو مانو، میں نے تمام عالمین کے اوپر تم کو فضیلت دی ہے. یعنی اتنی فضیلت دینی اعتبار سے بھی دنیا کی اعتبار سے بھی. دینی فضیلت سب سے زیادہ یہ ہے کہ کسی خاندان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست، کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ پیدا ہو جائے. اور خاص بندوں میں سب سے زیادہ جو خاص ہیں اخص الخواص وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کسی خاندان میں کوئی ایک بزرگ پیدا ہوتا ہے تو صدیوں تک اس کے خاندان والے کہتے ہیں ہم تو فلاں کے خاندان کے ہیں، فخر سے کہتے ہیں. اور یہ بنی اسرائیل ایسے ہیں، ان کے خاندان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء کو ہی نہیں ہزاروں نبیوں کو مبعوث فرمایا. ہزار نبی ہیں ان کے خاندان میں، لا تعداد. تو ایسی فضیلت، خاندانی فضیلت ان کو ہے. مالی اعتبار سے بھی ان کو بہت مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ ان میں بادشاہ بھی گزرے ہیں، وہ جو قرآن پاک میں ہیں وَجَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ فِيكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تمہارے اندر نبیوں کو بھی بنایا اور بادشاہوں کو بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ڈرو اس دن کے غضب اور قہر سے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے، کچھ بھی کام نہ آئے. یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، کوئی کسی کے کام نہ آئے. ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ معاشر کے میدان میں یہ جو قریب رشتہ سمجھا جاتا ہے، بھائی اور اس طرح سے بہن، والدین اور میاں بیوی، یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے، اور اولاد. اس کی نفی اللہ تعالی نے فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص بھاگے گا اپنے بھائی کو دیکھ کر. تو بھاگے گا کیوں؟ اس لیے بھاگے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری طرف آ رہا ہے، اور شاید اس کو کچھ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، وہ نیکیاں تو مجھے دینی پڑیں گی. یہ مانگے گا تو میں انکار کیسے کروں گا؟ اسے جب دیکھے گا میرا بھائی آ رہا ہے میری طرف، ایک دم یا وہاں سے بھاگ جائے گا. یا پھر کا لفظ آیا، انہیں بھاگ جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ جائے گا. جتن چھپ خبر کا تھا ہماری من اخی وہ امی ہی، اللہ اکبر، ماں آئے گی، ماں یہ سمجھ کر یہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹے میں نے تجھ کو پالا ہے، آج چند نیکیاں مجھے کم ہو گئی ہیں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ نیکیاں مجھے دے دیں میں جنت میں چلے جاؤں گی، ورنہ دوزخ میرے لیے تیار ہے. جب دیکھے گا واہ ماں آ رہی ہے تو یہ ماں کو چھوڑ کر بھی بھاگ جائے گا. وہ ابھی ہی باپ آ رہا ہے، والد آ رہے ہیں، ہم دیکھے گا کہ والد صاحب آ رہے گا آگے، اب تو یہ تو آئیں گے میرے لیے، اس لیے تو ورنہ آنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. وہ صاحبت ہی، اور شوہر بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر یہ دونوں ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے. وہ بنی ہی دیکھے گا میرے بیٹے تو آ رہے ہیں، یہ کہیں گے ابو ہماری پریشانی ہے، کچھ دے دیجئے، آج کچھ نیکیاں دے دیجئے، اور کوئی پیسے ویسے تو مانگیں گے نہیں وہاں. تو جب دیکھے گا میری اولاد آ رہی ہے اور یہ بھی بھاگ جائیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے اس وقت ایک فکر سوار ہوگی، کسی کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. بس جب دیکھے گا فلاں آ رہا تو بھاگ جائے گا، اور ہر ایک کے اوپر بوجھ ہوگا. فرمایا
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس سے وہ جہالت بھی سامنے آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہے یمگنا تمگنا میں یمگنا تمگنا قرض، یہ تو جہالت ہے. کیسے میرے گناہ اٹھاؤ گے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور قرآن پاک نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. صاحب قرآن پاک نے فرمایا اگر کوئی بوجھل آدمی، بہت بوجھ والا آدمی، وہ دوسرے کو کہے گا کہ میرا بوجھ اٹھا لو، تھوڑا سا اٹھا لو، کچھ کم ہو جائے یا پورا ہی اٹھا لو، وہی اس کو مثقل کہتے ہیں عربی میں، مثقلہ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف دوسرے کو بلائے گا، آ جا میرا بوجھ تو اٹھا لو. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا اس سے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، یعنی باپ اور ماں کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس طرح سے یہود کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. فرمایا دیکھو کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی سفارش بھی، کیونکہ عام طور سے جب آدمی پھنس جاتا ہے کہیں کسی مصیبت میں، کہیں گرفتار ہوتا ہے، تو دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے چھوٹ کے آتا ہے. یا تو کوئی بڑا سفارشی آ گیا اور سفارش کر لی اور چھوٹ کے آ گیا وہ، یا اگر سفارش نہیں ہے تو مال دولت دے دیا جاتا ہے، اتنا فدیہ دے دیا، اتنا بدلہ دے، اتنے لاکھ دے دیے، اپنے آدمی کو چھڑا کے لائے عذاب سے. یا یہ ہے کہ اپنے پاس اتنا افرادی پاور ہے اور اتنی طاقت ہے، وہ جا کے افراد کی بنیاد پر ایک بڑا ہنگامہ کر لیا اور سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور غالب آ گئے اور اپنے ساتھی کو چھڑا کے لائے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی. فرمایا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا اور قبول بھی نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کوئی معاوضہ دینا چاہے معاوضہ بھی میں نہیں لوں گا. ایک جگہ فرمایا قرآن پاک نے اگر زمین پر سونا دیا جائے، جتنی زمین ہے یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور اسے کہے گا اتنا سونا ہے اللہ لے لے، اس کو چھوڑ دے، یا کوئی آدمی خود سونا دے دے مجھے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تب بھی نہیں. اور کوئی کہے گا جتنا زمین میں ہے اتنا اور اس سے اور دگنا دے دوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے تھے تب بھی نہیں چھوڑوں گا. چھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. اولا تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، سب ننگے ہوں گے سوائے خواص کے، تو اس لیے کیا چیز دے دیں گے وہ بدلے میں؟ دو چیزیں ہوگی، ولا هم ينصرون، کہیں سے مدد بھی نہیں آئے گی. تو سب کی نفی کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اب سوال یہ ہے کہ ادھر سے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھائی شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، وہ تو ایمان والوں کے بارے میں ہے. یہاں مسئلہ ہے بے ایمان کا. کس کا؟ جی، جو ایمان لے کر ہی نہیں آیا، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ کسی نبی کا بھائی کیوں نہ ہو، کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے صاف قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. اور وہ مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں. مثلا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں کی دونوں دوزخ میں جائیں گی، تو سب دوزخ میں جائیں گی، کوئی ان کو بچائے گا نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے تو بالکل بخشش نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ آزر کا تذکرہ ہے، اگر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں وہ چچا تھا، کیا بہرحال تو قرآن پاک نے اب فرمایا. کیا فرمایا؟ چلو چچا ہی مان لیجئے، تو چچے کو تو بچا سکتا ہے نا کوئی، ہے نا، تو وہ بھی تو قریبی رشتہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے چچا مثل باپ کے ہے، چچا مثل، اتنا قریبی رشتہ صاف فرمایا بالکل نہیں. تو اس طرح سے وہاں نفی کر دی گئی. لیس للانسان الا ما سعى، کسی کو کسی کا ایمان کسی کا کام نہیں آ سکتا. تو یہ جو بھوت سوار تھا یہود نصارہ کے اوپر، اس بھوت کو توڑ کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم اس وہم میں نہ رہنا اور یہ خیال نہ رکھنا کہ ہمارے آبا و اجداد تو اتنے اور بڑے اور وہ تھے، تو ادھر ہم سلطان بھوت، یہ ذہن سے نکال لینا، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی فکر کر لینا. یہ ہے. ہاں شفاعت کا انکار نہیں ہے. وہ کس کس کی شفاعت کر لیں گے اور کون کر لے گا؟ اور ایک ہے من دونہ، یہاں آیا لیس لہ من دونہ ولی ولا شفیع. من دونہ کا مفہوم الگ ہے اللہ کے علاوہ، اور وہ جو شفاعت ہے وہ باذنہ ہے. کیا؟ یہ قرآن پاک میں بہت جگہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں. کیا؟ نیابتاً. وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی سفارش تو خود ہے. وہ کیا ہے؟ شفاعت کی 3 قسمیں لکھی ہیں علماء کرام نے. شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالوجاہت کے معنی آتے ہیں روب داب سے،
اثر و رسوخ سے اور اپنے دبدبے سے سفارش کر لینا. جیسے کوئی بہت بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو سفارش کر لیتا ہے, کوئی بہت بڑا وزیر جو ہے وزیر اعظم کسی چھوٹے ملازم کو فون کر لیتا فلاں کام کر لو, اگرچہ وہ قانون کے خلاف ہو, وہ تو اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. کیا کریں گے جناب, اوپر سے ہی حکم آیا ہے, کرنا پڑے گا. اب وہ مجبور ہے وہ کرنے کے لیے, اور دستخط کرنے کے لیے, وہ فائل بنانے کے لیے, جو بھی ہو اوپر سے آگے. اس کو شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں. کیا بالوجاہت, اپنے وجاہت سے, اپنے روب داب سے. دوسری شفاعت ہے شفاعت بالمحبت. شفاعت بالمحبت کے معنی آتے ہیں کہ سفارش کا ذریعہ محبت بن گیا. مثلا کوئی بہت بڑا آدمی ہے, کوئی بڑا وزیر ہے, اب ایک شخص اس کے پاس آ گیا, اب وہ مجرم ہے تو اس کو بند کر دیا گیا, یا اور کوئی اس کا کام ہے, اب وہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی اور اس کے اولاد کو اسے سفارش کرواتا ہے. اب بیوی جو ہے وہ پیچھے لگ گئی کہ نہیں اس کا کام کر لو, اس کو چھوڑ دو, وہ کر لو, یہ کر لو, نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی, میں روٹھ جاؤں گی, کھانا پکانا بھی چھوڑ دیا, ادھر سے اولاد بھی آ گئی. اب وہ مجبور ہو جاتا ہے, کیا کریں گے, ادھر سے بیٹا بھی ہے, ادھر سے بیوی بھی ہے, ادھر سے بچی بھی ہے, یہ سارے لوگ. تو اب محبت کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا, محبت کی وجہ سے ماننے کے لیے, تو اس کو شفاعت بالمحبت کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے, کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی فون کر لے گا, کیا ڈرائے گا اس کو, چھوڑ دو انہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے, تجاشن نٹن کم کم ہے نا. اور وہ شفاعت والی روایت ہے, بخاری شریف میں لمبی روایت ہے. شفاعت کبریٰ کے بارے میں امت کا ایک وفد جائے گا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آپ تو ہمارے ابو ہیں, ابو البشر ہیں, دیکھ نہیں رہے کس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, مہربانی کر لیجئے, سفارش کر لیجئے. سفارش کس چیز کی, جنت میں جانے کی نہیں, صرف حساب لینے کی. وہ فرمائیں گے لست لہا, میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو صرف سفارش یہ نہیں کریں گے, وہ چھوڑ دیجئے, صرف یہ سفارش کرنی ہے, ان کو کیا کر لیجئے, حساب لے لیجئے. وہ بھیجیں گے ان کو نوح علیہ السلام کے پاس, وہ بھی معذرت کریں گے. وہ بھیجیں گے ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ بھی معذرت کریں گے. وہ بھیجیں گے ان کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ بھی کہیں گے لست لہا. وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ بھی لست لہا. پھر آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دیں گے کہ آج تو اللہ کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, نہ کلیم اللہ, نہ روح اللہ, نہ کوئی صفی اللہ, کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو لمبی روایت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں جائیں گے یا اللہ ان کو چھوڑ دیجیے, ایسا نہیں ہے. فرمایا میں جاؤں گا اس جگہ پر اور ایک سجدہ کر لوں گا. اتنا لمبا روایت میں آتا ہے 7 دن 7 راتیں گزر جائیں گی. کتنی, یعنی جیسے دنیا میں 7 دن اور 7 راتیں, وہاں تو دن رات تو ہوگا ہی نہیں, اتنا لمبا. اور اس میں کیا گئے, روئیں گے اللہ کے سامنے, آنسو بہائیں گے, اس کی تعریفیں کریں گے, گویا کہ اس کو منوائیں گے, اس کو یہ حصہ. تب جا کے اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ کم ہوگا. ہر نبی کہے گا آج اللہ کو جلال ہے, ہم کچھ نہیں. تو وہ ایک جگہ ہے, اس جگہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے, اس جگہ تذکرہ حدیث میں بھی ہے. اس کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو مقام محمود وہ ایک جگہ ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے, انشاءاللہ آگے کبھی موقع آ جائے گا تو اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. آپ نے خود فرمایا کہ مقام محمود کے لیے دعا کر لیجیے, اور فرمایا خاص طور سے اذان کے بعد. اذان دینے والا, اذان سننے والا, دونوں کے ذمے ہے. ایک تو پہلے درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد وہ دعا پڑھ لیں, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا. تو مقام محمود کی دعا اس میں, یا اللہ مقام محمود عطا کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو تب 7 دن 7 رات اتنا لمبا, تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک, آپ ساری مبارک اٹھائیے, سل توتا, آپ مانگیں گے, مانگ لیجئے, درخواست کیجئے, آپ کو دے دیا جائے گا. اشفا تو شفا, سفارش کریں گے, سفارش قبول کر لی جائے گی. یہ شفاعت بالاذن ہے. یہ تو وہ ہے کہ رو کے اللہ تعالیٰ کو منوانا ہے کہ ایسا کر لیجئے. تو اس طرح سے اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں. کیا قرآن شریف میں جب بھی ایسی کوئی شفاعت کا تذکرہ ہے وہاں الا باذنہ کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کسی کو بخشنا چاہیں تو انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام اور صلحاء وغیرہ کو اجازت دے دیں گے کہ فلاں فلاں آدمی کی سفارش کر لیجیے. تو اگر اللہ ہی نے چاہیں گے تو کون کس کی سفارش کر سکتا ہے, کسی کی نہیں. تو وہ ہے شفاعت بالاذن. کیا ہے, تو اللہ باذنہ ہی کا مفہوم الگ ہے اور من دونہ کا الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واعظ و تبلیغ اس طبقے کے سامنے خصوصیت کے ساتھ کیجیے
خصوصی واز کیا جو لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے، جنہیں خوف ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی شفیع بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ جب چاہیں گے تب، تو ورنہ نہیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اور زیادہ متقی ہو جائیں، اور زیادہ ڈریں۔ اور یہ بات ہے کہ جب بشارت سنائی جاتی ہے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو بشارت دے دی گئی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا جناب اب تو ہم جنتی ہیں، آپ فجر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو جنتی ہیں۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نہیں، الٹا معاملہ ہوا۔ کیا؟ جتنی عبادت اور ریاضت اس سے پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کرنے لگے شکرانے میں۔ کہ اللہ نے جب اتنا احسان کیا، دنیا میں ہی گویا کہ ابھی امتحان ہی چل رہا ہے، ابھی تو دنیا میں ہی تو تھے، یہ امتحانی گاہ ہے نا، امتحان گاہ ہے، ابھی دنیا میں ہی ہے اور رزلٹ بتا دیا جائے گا، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنت، یہ بھی رزلٹ ہے نا، یہ انجام بتایا گیا۔ صحابہ کرام کو انجام بتایا گیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ تو یہ سارے لوگوں کو جنت 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 بتایا جا رہا ہے۔ عشر مبشرہ کو یہی تو بشارت ہے نا، یہ تو انجام ہے۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے اعمال کرتے تھے ان میں اضافہ ہوا، ان میں اگر مسلمان کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ جی جناب میری سپاری تو ہو ہی جائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تو اور زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ جب اللہ نے ایسی بڑی دعوت دے دی، ایسی بڑی نعمت دے دی، تو یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے اس میں واو لکھا رہتا ہے، بالغداوتی نہیں پڑھیں گے، بالغداتی۔ واو رسم الخط کا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اس سے دنیا کی کوئی طاقت اس واو کو ہٹا نہیں سکتی، حالانکہ اس پر کوئی حرکت نہیں، زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، جزم نہیں، لیکن واو پڑھنا نہیں، لکھنا ہے، بالغداتی پڑھنا ہے، اور واو کا لکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو کسی دوسرے رسم خط میں لکھنا یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ جی اسی رسم خط میں لکھنا پڑے گا، اور اس کا اصول ہے، اس کی بحث پہلے بھی آئی ہے کہ ہر حرف میں انوارات ہیں۔ کیا ہیں؟ اگر یہ واو آپ نکال دیں گے اس کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، جب یہ تلفظ میں آتا ہی نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا وہ انوارات کم ہو جائیں گے، وہ انوارات۔ اسی لیے قرآن پاک میں اب دیکھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، واو کا تذکرہ کہیں نہیں آیا، صلات پڑھ لیا، لیکن لکھا جاتا ہے صاد لام پھر واو، اور پڑھا جاتا ہے کیا؟ الف، صلات۔ تو صلات پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، زکات پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے کہ زبان کا اسلوب یہی ہے، پھر قرآن پاک کا رسم الخط، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توقیفی کہتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی فرمایا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو ان چیزوں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے۔ آپ کے انگریزی میں بھی ہے، بہت سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ مجھے بتائے نائف کے اندر شروع میں کے ہے نہیں، وہ فضول ہے یا ہے فضول؟ کیا کارآمد ہے؟ لکھنا پڑے گا نا، لیکن تلفظ میں تو نہیں آئے گا۔ اور واک اور ٹاک، اس کے درمیان میں جو ایل بیٹھا ہوا ہے، خامہ خامہ جگہ گیر رکھے اس نے، اگر اس کو نکال دیا جائے WA کے ہی لکھ دیں سیدھے، کیونکہ اس کو تو تلفظ میں تو آتا نہیں ہے، لیکن لکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ رسم الخط کا وہی اصول ہے، وہ نہیں لکھیں گے تو وہ حرف وہ نہ رہے گا اور کچھ ہو جائے گا۔ تو یہاں بالغداتی کو بالغداتی پڑھنا، بالغداوتی، جی اس کو میں نے خود بھی سنا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چونکہ واو لکھا ہوا ہے تو وہ جو پڑھیں گے تو بالغداوتی والعشی۔ جی تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ اپنے سے دور نہ کر لیجئے جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ان کو دور نہ کر لیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ مکہ شریف کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے، بہترین لباس والے، وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی بات سنتے واعظ و تبلیغ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد تو صرف غربا ہیں، فقراء ہیں، یہ غلاموں کی جماعت ہے، یہ بلال حبشی ہیں اور یہ سلمان فارسی ہیں، وہ بھی تو آزاد کا تو غلام تھے، یہ صہیب رومی ہیں، یہ مقدام سوڈانی ہیں، اور کون کون ہے تو اس لیے ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے،
آپ ایسا کر لیجئے جب ہم آیا کریں ان کو بتا دیجیے آپ ہٹ جائیے, آپ ان کو ہٹا لیجئے, یہ دور رہے ہم سے. اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں, جو ان کے غریب صحابہ کے کپڑے جو تھے وہ اون کے تھے, کیا تھے, تو اس میں پسینہ بھی آتا تھا اور کوئی ٹھاٹ باٹ تو تھے بھی نہیں ان لوگوں کے. کہہ لیں گے ہمیں تو شرم آتی ہے. یہ کبر و غرور کا عالم تھا. کفار کو تو چھوڑ دیجئے, خود اس وقت جو دنیا کے لوگ اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں انگریز, وہ بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی چھوٹوں کے پاس بیٹھے گا ہی نہیں. بڑوں کی قطار الگ ہوگی اور چھوٹوں کی قطار الگ ہوگی. جی, ان کی اپنی اپنی جگہیں متعین ہیں. تو یہ تو صرف اسلام ہے, یہ تو صرف کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود اصل میں تھا بادشاہ اور آقا, اور ایاز وہ غلام تھا. تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے لیے تو اپنا تخت ہونا چاہیے, غلام تو وہاں بیٹھے گا یوں ہاتھ باندھے ہوئے, اس کو کہتے ہی غلاموں کی طرح کھڑا رہے گا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا عالم یہ ہے, جب یہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو ایک ہی صف میں غلام بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے, اور محمود بھی ہے اور ایاز بھی ہے. اب اس مقام پر جب پہنچے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ نواز کے معنی جو اس کو نوازے, جو اس کو دے دے, جو آقا بنے. بندہ تو ہے وہ غلام, کہتے یہاں تو کوئی نہیں, سب ایک ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بیٹھتے تھے, مجلس میں جب بیٹھتے تھے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا مالدار یہ بھی وہیں بیٹھا رہتا تھا, اور حضرت بلال حبشی جیسا غریب یہ بھی وہیں بیٹھا رہتا تھا. حضرت عبد الرحمن عوف جیسا اتنا زبردست بڑا مالدار یہ بھی وہیں بیٹھے رہتے تھے, اور بغل میں حضرت سلمان فارسی ہے نا, آزاد کردہ غلام, وہ بھی وہیں بیٹھے رہتے تھے. تو یہ تو سب رل مل بیٹھتے تھے, کوئی وہ تمیز نہیں ہے, کوئی امتیاز اس طرح کا نہیں ہے کہ امیروں کی صف الگ بن جائے. تو ان مالداروں نے کہا, کشمیر بڑے بڑے لوگ تھے, ان کو آپ ہٹا لیجئے, تب ہم آئیں گے آپ کی بات سننے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بھی تھا, یہ تو اپنے لوگ ہیں ہی, یہ غریب غربا محبت کرنے والے, اور لہذا اگر ان کی عالمی مجلس بنا دیجیے تب بھی کوئی شرم بھی کوئی کباہت اس میں نہیں ہے. اس لیے خواص کا بھی تو کہیں پروگرام ہوتا ہے, چلو ٹھیک ہے متکبر ہی صحیح. تو حضرت نے اس پر عمل بھی نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ تجویز پیش کی, ان کو ہٹا دیجیے. اور صحابہ کرام نے یہ خود بھی سن لیا کہ قریش مکہ نے یہ اطلاع بھیجی ہے. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے ہم تو خود ہی ہٹ جائیں گے, یعنی ہم کو ہٹانے کی ضرورت, ہم تو خود ہی الگ بیٹھیں گے کہ بھائی بڑے لوگ آ رہے ہیں, یہی ہے, اگر ایمان قبول کر لیں تو بہت غنیمت ہے, ہم لوگ پیچھے کو بیٹھ جائیں گے جدھر کو. ابھی اس پر عمل نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی خصوصی مجلس قائم نہیں کی. ابھی صرف ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے اور ادھر سے آیتیں نازل ہوئی. کیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ میں لگے ہوئے ہیں, اور یریدون وجہ, یہ معاملہ بھی صاف کر لیا. فرماتی ان کی نیت صرف اللہ کی رضامندی ہے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی نیت کا بھی بیان اللہ تبارک خود فرمایا قرآن پاک میں. فرمایا یریدون وجہ, یہ تو نہیں فرمایا یریدون مالن, یہ مال چاہتے ہیں, یہ تو نہیں فرمایا, یا فلاں چیز چاہتے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ فلاں جا ہے ان کے اندر, کچھ نہیں. یریدون وجہ, بس اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے یہ منتظر وہی چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا ان کو آپ دور نہ کر لیجیے, ان کو آپ ہٹائیے نہیں, بلکہ کیا کر لیجئے, ان کو آپ اپنے پاس رکھیے. تو یہ آیت نازل ہو گئی, ما علیک من حساب من شیء, ان کے حساب میں سے آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں, ان کا اندرون کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, اس کو آپ سے ہم اب پوچھیں گے نہیں. یہ ہے وما من حسابک علیہ من شیء, اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں, ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں. ایک بات یہ ہے, ایک تفسیر یہ ہے لکھی ہے علماء کرام نے, مفسرین نے. دوسری تفسیر ہے ما علیک من حساب من شیء, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار اگر آپ نہیں مانیں گے آپ کی بات کو, ایمان قبول نہیں کریں گے, ما علیک, آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں, ہم آپ سے باز پرس نہیں کریں گے. یہ ان لوگ کیوں ایمان نہیں لایا, یہ کیوں ہم آپ سے پوچھیں گے, بس آپ نے تو اپنا کام کر لیا, جو آپ کو ذمہ جو فریضہ تھا وہ تو آپ نے پہنچا دیا, وہ پورا ہو گیا فریضہ. اب اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ آیت نازل ہوئی, آگے آیت آ رہی ہے کہ جب یہ ایمان والے تمہارے پاس آئیں گے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سنا دیو, فرمائے سلام علیکم, کیا فرما دیجئے, سلامتی ہو تمہارے اوپر,
یہ ان کو جواب دے دیجئے اور ان کو بشارت سنا لیجئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس پروردگار نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے وفات سے پہلے پہلے حکم دے دیا کہ اپنے امت کے افراد کے ساتھ بیٹھیں. اپنی امت کے افراد کے ساتھ، یہ قرآن پاک میں ہے. ایک جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ سورہ کہف میں ہے. کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پابند بنائیے اپنے آپ کو. مفسرین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں جم کر بیٹھیں. کیا؟ کیونکہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا لفظ آیا نا، صبر یصبر کے معنی آتے ہیں روکنا بھی، جم کر بیٹھنا بھی. یعنی آپ لازم کر لیجئے اپنے اوپر ان صحابہ کے ساتھ بیٹھے، تشریف رکھیے، ان کو فیضیاب کر لیں. یہ تو عاشق ہیں آپ کے، یہ تو چاہتے ہیں کہ حضرت تشریف رکھیں، خود ہی ذرا دور دور بیٹھتے ہیں، آپ آ کے ان کے درمیان میں بیٹھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی بندگی عبادت کرتے ہیں. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام. صبح شام سے مراد ہے 24 گھنٹے پورے، ہر وقت ہمہ وقت. يُرِيدُونَ وَجْهَ، بس نیت کیا ہے؟ بس اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو یہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے نگاہ کرم ان سے نہ پھیریں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بلکہ ہر وقت اپنی نگاہ کرم ان پر کیا کر لیجئے؟ ڈالتے رہیے. یہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شکر ہے اس پاک پروردگار کا جس نے مجھے یہ حکم دے دیا کہ اپنے امت کے ساتھ آپ بیٹھیں، اپنی امت کے ساتھ. فرمایا الحمدللہ جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم، کہ مجھے حکم دے دیا گیا ان کے ساتھ بیٹھیں. شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ میری امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا فرمائے. تو اس طرح سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کو ہٹائیے نہیں، دور نہ کیجیے، اور ان کا یہ مطالبہ جو ہے اس کو نہ مانیے. مانے تو مانے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیجیے ان کو. یہ فرمایا، یعنی کفار کے پیچھے آپ نہ پڑیں. علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کی تحت میں کہ اس آیت کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو دیندار ہیں متقی اور پرہیزگار ہیں تو ان کی رعایت رکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت غیروں کے. بنسبت اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کیا کر لیں، آپ ان کی رعایت رکھ لیں، ان کی رعایت رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اور واقعہ کو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ قریش کے افراد کو سمجھا رہے تھے، یعنی ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن مکتوم. کسی غرض سے وہ آئے، کچھ پوچھنا تھا. اس کے بعد لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. بالکل صحیح کیا. کیوں؟ جیسے وہ تو اپنا آدمی ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن ادھر سے وہ نابینا تھا. تو وہ آ کے انہوں نے سوال کیا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ بتا دیجئے. آپ نے اپنے رخ مبارک کو اس کی طرف نہیں پھیرایا، نے اس کی تو توجہ نہیں کی. بات ختم ہو گئی اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ عجیب انداز ہے. مفسرین کے لکھا بظاہر تو یہ ہونا چاہیے عبس تھا. کیا آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا اس سے، تو یہ برداشت نہ ہوتا رسول اللہ کو کہ حضرت کو خطاب فرمایا جا رہا ہے آپ نے میں عبس، اس نے کیا، انہوں نے عبس وتولی، انہوں نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور عبس اور چیب جبین ہو گئے، یعنی تھوڑا ناراض ہو گئے کہ یہ اس وقت کیوں آیا. وتولی ان جاءہ الاعمی، جب ان کی خدمت میں ایک اعمی حاضر ہوئے تھے. وما یدریک لعلہ یزکی، کیا خبر ہے آپ کو کہ وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی وہ تو پاک تھا ہی، لیکن آپ کی باتوں کی وجہ سے اور زیادہ اس کے اندر کیا نفع پہنچتا، اس کو جلا پہنچتی. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفع ذکرہ، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، آپ اس کو نصیحت فرماتے تو اس کو نفع پہنچتا. اما من استغنی، آپ ان کے مقابلے میں جو لوگ بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اما من استغنی انت لہ تصدی، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وما علیک الا یزکی، آپ کے ذمہ بالکل نہیں ہے کہ وہ مانے. یا یہ جب آیتیں نازل ہوئی اللہ اکبر، اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن مکتوم کبھی تشریف لاتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کھڑے ہو جاتے تھے.
ہمارے یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان آیتوں کو نازل فرمایا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نابینا تھے, ان کو کیا معلوم تھا کہ آپ اس وقت مشغول ہیں, اور یہ زیادہ اہم ہے. یہ ایک نابینا صحابی زیادہ اہم ہیں اور زیادہ یہ ہمارے دربار میں مقبول ہیں اور قیمتی ہیں بنسبت ان رؤساء کے جو بڑے بڑے مالدار ہیں اور کبر و غرور میں بڑے ہوئے کبر و غرور سے, اور آپ کے منکر ہیں. یہ تو آپ کا عاشق ہے, آپ کا فدوی ہے. اس لیے اس آیتوں میں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حضرات کو اپنے سے دور نہ فرمائیے. ما علیک من حساب من شیء, آپ کے ذمے ان کا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حساب آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کے باطن کو دیکھیں کیا ہے کیا نہیں, بالکل نہیں, بلکہ وہ آپ کے ظاہر پر عمل کر لیجئے. ظاہری اعتبار سے تو وہ آپ کے کیا ہے, پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد ہیں اور اپنی جان بچھانے کے لیے اور نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. وما من حسابک علی من شیء, اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمے ہے. اگر ایسا ہوتا فتتبہم, آپ ان کو دور کر لیتے, لہذا ان کو دور نہ کر لیجیے. اور اگر آپ دور کریں گے فتکون من الظالمین, تو بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہے ان کو آپ اپنے سے دور نہ کر لیجیے. اب سوال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مالدار کیوں بنایا تھا اور ان صحابوں کو غریب کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں مجھے آزمانے تھے, مجھے آزمائش کرنی تھی ان مالداروں کی. کس کی؟ مالداروں کی آزمائش کیسے ہو جائے گی؟ فرمایا مالداروں کی آزمائش اس طرح تھی, وہ لوگ کہتے تھے اگر یہ مسلمان سچے ہیں, ان کا مذہب صحیح ہے, سچا ہے, اور یہ واقعی اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں, تو یہ غربت ان کے پاس کیوں ہے؟ کم از کم کھانے کے لیے تو پورا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آزماتا ہوں, اور مالداروں کو آزماتا ہوں غریبوں کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ غریبوں کے ذریعے سے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ جناب اگر یہ اللہ کے لاڈلے ہیں تو ان کی حالت دیکھ لیجئے, ان کو تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں اور پہننے کے لیے ان کے پاس پورا لباس نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب رہا معاملہ غربت کا اور مالداری کا, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, ہم آزماتے ہیں ایک کو دوسرے کے ذریعے سے. کیوں؟ جب آزمائیں گے تو بطور حقارت کے کہتے تھے صحابہ کرام کی طرف, کہتے تھے کیا لِيَقُولُوا, کہ وہ کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, اَهَؤُلَاءِ, کیا یہ لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر اللہ نے احسان کیا ہے, مِنْ بَيْنِنَا, ہمارے درمیان, یعنی ہم میں سے کیا انہی کو اللہ نے نوازا ہے. یہ لوگ صحابہ کرام کہتے تھے الحمدللہ, کیا کہتے تھے, ہم پر تو اللہ نے فضل کیا ہے, ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. وہ کہتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں, آپ پر کیا فضل ہوا ہے, فضل تو ہم پر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے آزمایا ان کو. علیہ اللہ بعالم بالشاکرین, کیا اللہ تبارک تعالیٰ شکر گزاروں سے باخبر نہیں ہے, ان کو خوب جانتے ہیں. یہ صحابہ کرام غربت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا یہ بھی ایک آزمائش ہے. ایک آدمی دیندار ہے, متقی و پرہیزگار ہے, زیادہ مالدار نہیں ہے, مزدوری کرتا ہے, اور مالدار لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہے یہ یوت نہیں سوج ہے مس, کہتے ہیں, اور وہ لوگ گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مال میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ پکڑ بھی ہے اللہ کی جانب سے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جب انہوں نے بلا دیا اللہ تعالیٰ کے سبق کو, دین کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد لگے اسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کا رزق بند نہیں کیا بلکہ میں نے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ کبر غرور میں مبتلا ہو گئے. ہم جیسا خوش نصیب کون ہے, اخذناہم بغتۃ, بس اچانک میری پکڑ آ گئی, اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون, پھر تو نا امیدی ہونا تھا, ان کو نا امید ہو کر رہ گئی. تو یہ فرمایا اس میں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں آ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لایا ہے, جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں. آیت سے مراد قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, یا جو اور کائنات میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے, اس کی وحدانیت کی. فقل سلام علیکم, فقل, ان کو فرما دیجئے سلام علیکم, سلامتی ہے تم پر, تمہیں کفر کی مصیبت سے بچا لیا ہے, تمہیں شرک کی مصیبت سے بچا لیا ہے, تمہیں بت پرستی سے بچا لیا ہے, سلام ہے تم پر. کیا ہے؟ تو یہ فرمائیے. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو ادھر سے کیا کرنی چاہیے, سلام کرنا چاہیے نا, ادھر ہی سے سلام علیکم, تو سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کتبہ کا لفظ تو خود ہی کافی تھا,
کیونکہ کتب یکتب کے معنی ہی آتے ہیں لازم کرنا. کتب علیکم صیام، اعلیٰ کے لفظ نے اس کو اور زیادہ موقت کر دیا. کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لازم کر دیا ہے. اس کا مطلب میں تمہارے ساتھ ضرور رحمت کا معاملہ کر لوں گا. پھر آگے اصول کیا فرمایا؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو بھی شخص کوئی گناہ کرے نادانی کے ساتھ. کیا کرے؟ معلوم ہے کہ گناہ جب ہوتا ہے تو وہ نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اسے دانا جو عقل مند جو ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا جناب مجھے تو نقصان اس سے، میں گناہ کیوں کر لوں گا. جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گناہ کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے، گناہ کا مزہ اور اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے. عبادت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے اور اس کا ثواب. میں آپ نے رمضان میں روزے رکھے، مشقت تو تھی اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن وہ مشقت رہی کہاں؟ چلی گئی. آپ نے بھی فجر کی نماز پڑھ لی اور آپ وضو بنا کے آ گئے. بعض لوگوں نے ٹھنڈے پانی سے کیا ہوگا، بعض لوگوں نے گرم پانی سے کیا ہوگا، اور تبلیغ والے بیچارے تو اکثر بیشتر اگر حمام نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے کر لیں گے وہاں جماعت میں جب جاتے ہیں. یہ سب ہو گیا تو وہ مشقت کہاں رہی؟ ختم ہو گئی وہ ساری مشقت. تو عبادت کے اوپر جو مشقت ہے تھوڑی دیر تو وہ رہتی ہے، اس کے بعد مشقت چلی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ملنے والا انعام اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رضا وہ ہمیشہ رہے گی. اور گناہ بلکہ عجیب معاملہ تھا، گناہ کرنے کے بعد تو آدمی خود ہی پچھتانے لگتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا. تو فرماتے ہیں جب بھی گناہ ہوگا وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ نادانی اور جہالت کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایت رکھ دی. فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کیا، کس کی وجہ سے؟ تو نادانی ہے. انہ من عمل منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم میں سے کرے گا کوئی آدمی سوءن کوئی بدی بجہالت، کس سے؟ جہالت کی. ثم تاب من بعدہ، اور اس کے بعد توبہ کر لے. کیا کر لے؟ فوراً اس کے بعد توبہ کر لے. وہ اصلح، اور اپنا حال درست کر لے. ٹھیک ہے فرمایا فانہ غفور الرحیم. اس کو یہ بھی بتا دیجئے میں غفور الرحیم ہوں. میں غفور یعنی میں تمہارے گناہوں کو کیا کر لوں گا؟ معاف کر لوں گا. کیونکہ جان بوجھ کر تو کیا نہیں، بلکہ یہ بھولے سے ہو گیا، غلبہ نفس کی وجہ سے ہو گیا یہ گناہ. پھر اس کے بعد توبہ کر لیا، اپنے حال کو درست کر لیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم تفصیل کے ساتھ آیتوں کو بیان فرماتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا راستہ ظاہر ہو جائے. مجرمین کا راستہ سیدھا پتہ چل جائے گا یہ تو مجرموں کا راستہ ہے اور آدمی اس سے بچ جائے. اس کی تفصیل تھوڑی اور آئے گی. یہ جو آئے اس میں لفظ آیا فقل سلام علیکم، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تھوڑا اور آ جائے گا. یہ سلام علیکم کا لفظ اللہ تعالی نے یہاں کیوں فرمایا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. نادانی میں جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ آپ غفور و رحیم ہے. یا اللہ ہمارے حال کو درست فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاک رزق نصیب فرما. یا اللہ جو تعلیم میں مشغول ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما. بے جوڑوں کو صالح جوڑ، بے اولاد کو صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکت فرما. ہمارے نوجوان ساتھیوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو صلاح تقوی پرہیزگاری عطا فرما. یا اللہ مرتد ہونے سے ہماری حفاظت فرما، بے دین بننے سے ہماری حفاظت فرما، فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں عطا فرما. اے اللہ پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرما. ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی عطا فرما. یا اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما، نمازوں کا نور نصیب فرما. یا اللہ ہم کو سعادت مند بنا دیجئے. سعادت مندی ہماری قسمت میں لکھ دیجئے، رحمت ہماری قسمت میں لکھ دیجئے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے. یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.